السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو پڑھنا سیکھیں اور جنتی زیور جو کتاب ہے وہ اسٹارٹ ہے نا۔ اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 30 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اور اس سے پہلے کا جو ہے 29واں پارٹ ہو چکا ہے۔ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں لائن سے، مطلب کہ پیراگراف بچوں کے حقوق، ٹھیک ہے، یہاں سے، اور کئی حقوق یہاں پر بتلا دیا گیا بھائی۔ یہ 18واں نمبر ہے، یہاں سے ہمیں اس پیج نمبر دیکھ لیجیے 88 سے شروع کرنا ہے، یہاں سے ہے نا۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا میوہ، نیا پھل پہلے بچوں کو کھلائے، مٹھائی وغیرہ وہ پھل ہو تو بچوں کو کھلائے، پھر خود کھائے کہ بچے بھی تازہ پھل ہے۔ نئے پھل کو نیا پھل دینا چاہیے، یعنی یہ نئی نسل ہے نا، بچے وغیرہ۔ دیکھیے آگے، چند بچے بچیاں ہوں تو جو چیزیں دیں سب کو یکساں، یکساں کا مطلب ہوگا برابر برابر، ہے نا، برابر برابر دیں، ہرگز کمی بیشی نہ کرے، یعنی مائنس پلس نہ کرے، ٹھیک ہے، ورنہ بچوں کی حق تلفی ہوگی۔ بچیوں کو ہر چیز بچوں کے برابر برابر ہی دیں، بلکہ بچیوں کی دلجوئی و دلداری کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ بچوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ صحیح ہے یہ تو۔ آگے دیکھیے 19 نمبر، لڑکیوں کو لباس اور زیور سے آراستہ، آراستہ یعنی جس کو یوں کہہ سکتے ہیں اپنے تیار کرنا، یعنی بالکل زیادہ وہ میک اپ والی بات نہیں ہو رہی یہاں کہ ایک دم تیار کر دے لالی پاؤڈر لگا کے، ٹھیک ہے، اچھے سے تیار رکھے، زیور سے آراستہ اور بناؤ سنگار کے ساتھ رکھے، تاکہ لوگ رغبت یعنی دلچسپی کے ساتھ نکاح کا پیغام دیں۔ ہاں، اس کا خیال رکھے کہ روز، یعنی کہ یہ جو چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ وہ زیورات پہن کر باہر نہ نکلے کہ چور، ہے نا، چوروں ڈاکوؤں سے جان کا خطرہ ہے۔ دیکھیے، بچیوں کو بالا خانوں پر نہ رہنے دے کہ اس میں بے حیائی یعنی بدنگاہی ہے نا، بے حیائی، ٹھیک ہے، بری نظر، اس کا خطرہ ہے۔ بالا خانہ یعنی وہ جو بالکنی آتی ہے، چھت آتی ہے۔ آگے دیکھیے، حتی الامکان 12 برس کی عمر میں بچوں کی شادی کر دیں۔ 12 برس میں، خبردار ہرگز ہرگز کسی بددین، ہے نا، یا بد مذہب، برے مذہب، مثلاً رافضی، خارجی، وہابی، یہ سب غیر مقلدین ہیں، ٹھیک ہے، تو غیر مقلد یہ وغیرہ کے یہاں لڑکوں یا لڑکیوں کی شادی نہ کرے، ورنہ اولاد کی بہت بڑی حق تلفی، یعنی ان کا حق ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ماں باپ کے سروں پر بہت بڑے گناہ کا بوجھ ہوگا، یعنی جو ماں باپ نے ایسا کروایا ان کے سروں پر مطلب بوجھ ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اور عذاب جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اسی طرح فاسقوں، فاجروں، جو کھل کر گناہ کرتے ہیں نا، فاسق فاجر، شرابیوں، بدکاروں، حرام کی کمائی کھانے والوں، ہے نا، ٹھیک ہے، اس طرح سود خور، سود یعنی بیاج، سود خوروں اور ناجائز کام دھندا کرنے والوں کے یہاں بھی لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں نہ کریں، اور رشتے تلاش کرنے میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مذہب اہل سنت اور دیندار ہونے کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ سب سے پہلے یہی دیکھنا ہے، وہ بات کی بات ہے کیا کرتی ہے، کیسی ہے، لیکن پہلے مذہب اہل سنت پر حق پر ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اولاد کی پرورش کرنے کا طریقہ، دیکھیں، ہر ماں باپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ بچپن میں جو اچھی بری عادتیں بچوں میں، ہے نا، پختہ ہو جاتی ہے، یعنی بن جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، وہ عمر بھر نہیں چھوٹتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو لازم ہے کہ بچوں کو بچپن ہی میں اچھی عادتیں سکھائے اور بری عادتوں سے بچائے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ کر کہ کیا کہتے ہیں نا کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا،
بچوں کو شرارتوں اور غلط عادتوں سے نہیں روکتے۔ وہ لوگ در حقیقت یعنی حقیقت میں بچوں کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کے برے اخلاق اور گندی عادتوں پر روتے اور ماتم کرتے ہیں، پچھتاتے، مطلب کہ وہ والا ماتم نہیں جو کیا جاتا ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ بچپن ہی میں بچوں کی کوئی شرارت یا بری عادت دیکھیں تو اس پر روک ٹوک ہے نا، یعنی کہ روکنا ہے ٹوکنا ہے کرتے رہیں، بلکہ سختی کے ساتھ ڈانٹتے پھٹکارتے رہیں اور طرح طرح سے بری عادتوں کی برائیوں کو بچوں کے سامنے ظاہر کر کے بچوں کو ان خراب عادتوں سے نفرت دلاتے رہیں اور بچوں کی خوبیاں، ٹھیک ہے، بچوں کی خوبیوں اور اچھی عادتوں پر خوب شاباش کہہ کر، ویری گڈ ہے نا، کہہ کر ان کا من بڑھائے، یعنی خوش رکھ، حوصلہ بڑھائے، بلکہ کچھ انعام دے کر ان کا حوصلہ بلند کرے۔ اس سے قبل بچوں کے حقوق کے بیان میں بچوں کے لیے بہت ہی مفید یعنی کہ فائدہ کارک باتیں ہم لکھ چکے ہیں، جو پہلے پارٹ نمبر 29 میں بتائی گئی۔ اب اس سے کچھ زائد یعنی زیادہ باتیں بھی ہم لکھتے ہیں۔ ماں باپ پر لازم ہے کہ ان باتوں کا خاص طور پر دھیان رکھے تاکہ بچوں اور بچیوں کا مستقبل روشن اور شاندار یعنی کہ بہت اچھا خوشحال بن جائے۔ دیکھیے آگے ایک نمبر سے اب اور بھی حقوق لکھ رہے ہیں نا۔ دیکھیے ایک، بچوں کو دودھ پلانے اور کھانا کھلانے کے لیے وقت مقرر کر لو یعنی فکس کر لینا ہے۔ جو عورتیں ہر وقت بچوں کو دودھ پلاتی یا جلدی بچوں کو دن رات میں بار بار کھانا کھلاتی رہتی ہے، ان کے بچوں کا ہاضمہ یعنی جو پیٹ کے اندر سسٹم ہوتا ہے نا پورا ہضم کرنے کا ہاضمہ خراب اور معدہ کمزور ہو جایا کرتا ہے، اور بچے دست یعنی وامٹنگ، الٹی، دست یعنی ٹوائلٹ ہو جانا ہے نا، تو دست کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر کمزور ہو جایا کرتے ہیں۔ دیکھیے آگے، بچوں کو صاف ستھرا رکھو مگر بہت زیادہ بناؤ سنگار مت کرو کہ اس سے اکثر نظر لگ جایا کرتی ہے۔ بچوں کو ہر دم گود میں نہ لیے رہو، بلکہ جب تک وہ بیٹھنے کے قابل نہ ہو ہے نا، پالنے میں جو وہ پالنا آتا ہے نا اس میں زیادہ تر سلائے رکھو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں سے، اور جب وہ بیٹھنے کے قابل ہو تو ان کو رفتہ یہ اردو الفاظ کی ویڈیو ہماری چینل پر موجود ہے نا، اردو الفاظ کی جو ویڈیوز اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر یہ رفتہ کا مطلب بتایا گیا ہے۔ رفتہ یعنی دھیرے، ٹھیک ہے۔ رفتہ مسندوں اور تکیوں یعنی مسند یعنی وہی بیٹھنے کی جگہ اور تکیوں کا سہارا دے کر بٹھانے کی کوشش کرو۔ ہر دم گود میں لیے رہنے سے ہے نا بچے کمزور ہو جایا کرتے ہیں اور وہ گود میں رہنے کی عادت پر پڑ جانے سے بہت دیر میں چلتے اور بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ عادت پڑ جاتی ہے، پھر دیر سے ان کو چلتے آتا ہے، دیر سے مطلب کہ وہ سیکھتے بیٹھنا، خود سے چلنا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کرے کہ جب ایسا لگے کہ اب بیٹھا ہو گیا تو بٹھائے، ایسا لگے کہ اب چلنے کے قابل ہو گیا تو چلانے کی بھی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آگے، بعض عورتیں اپنے بچوں کو مٹھائی کثرت سے کھلایا کرتی ہے، یہ سخت مضر ہے، مضر یعنی نقصان دہ، ضرر پہنچنے والے ہیں نا۔ مٹھائی کھانے سے دانت خراب اور معدہ کمزور اور بکثرت ضروری بیماریاں اور بہت زیادہ بیماریاں اور پھوڑے پھنسی کا روگ، وہی بیماری بچوں کو لگ جاتا ہے۔ مٹھائیوں کی جگہ ہے نا گلوکوز کے بسکٹ بچوں کے لیے اچھی غذا ہے یعنی خوراک ہے، ٹھیک ہے، جس سے کچھ فائدہ ہو ان کے شریر میں۔
देखिए आगे 5, बच्चों के सामने ज़्यादा खाने की बुराई बयान करते रहो और हर वक्त खाते पीते रहने से भी बच्चों को नफ़रत दिलाते रहो। मसलन यूँ कहा करना है ना, यूँ कहा करो कि जो ज़्यादा खाता है वो जंगली, और ठीक है यहाँ तक हुआ, और हर वक्त खाते पीते रहना ये हिंदुओं की आदत है। 6, बच्चों की हर जिद पूरी मत करो कि इससे बच्चों का मिजाज बिगड़ जाता है। यानी वो हर जिद उनकी पूरी नहीं करनी। बहुत सारे लोग वो कहते हैं ना, ये भी ला देना, ये भी ला देना, हर जिद पूरी नहीं करनी, और वो ज़िद्दी हो जाते हैं और ये आदत उम्र भर नहीं छूटती। फिर बड़े होने तक की आदत रहती है, फिर कहेंगे मेरे को शादी भी इससे करनी है, ज़िद करेंगे। खैर आगे देखिए, बच्चों के हाथ से फ़कीरों को खाना और पैसा दिलाया करो। इसी तरह खाने पीने की चीज़ें बच्चों के हाथ से उसके भाई बहनों को या दूसरे बच्चों को दिलाया करो, ताकि सखावत की आदत हो जाए और खुद गर्जी, यानी खुद गर्जी कहते हैं ना, खुद की वो ज़रूरत, और नफ्स है ना, नफ्स परवरी यानी नफ्स को पालना, नफ्स को संभालना की आदत पैदा न हो और बच्चा कंजूस न हो जाए। देखिए नफ्स परवर यानी वही नफ्स की पैरवी करना, यानी जो नफ्स है, हमारा दिल में एक नफ्स होता है ना जो ख्वाहिशात करता है, उसके मुताबिक करना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए आगे, चिल्लाकर बोलने और जवाब देने से हमेशा बच्चों को रोको, खासकर बच्चियों को तो खूब खूब डांट फिटकार करो, वरना बड़ी होने के बाद भी यही आदत पड़ी रहेगी तो मैके और ससुराल है ना, दोनों जगह सबकी नज़रों में जलील व खार बनी रहेगी और मुंह फट और बदतमीज़ कहलाएगी, यानी बुराई होगी इसकी। अब देखिए पार्ट नंबर 31 से या 9 नंबर से आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे।